آج کا بابرکت دن 14 شعبان المعظم اور نیچے رکھو 14 شعبان المعظم اور آج کی مقدس رات شب برات، پھر کل کا بابرکت دن 15 شعبان المعظم، یہ سب رحمتیں ہیں، ساعتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے یہ دن اور رات ہیں، کیونکہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، مغفرت کرنا چاہتا ہے، تو اسی لیے اس نے تمام دنوں اور راتوں میں مخصوص دن اور رات کو بندوں کے لیے توبہ والی رات، مغفرت والا دن بنا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص شب برات میں توبہ کرتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کے پانی کے خطرات کے برابر بھی ہو، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص 15ویں شعبان کا روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس بندے کی مغفرت کا، بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے۔ تو یہ اب یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ایک بونس عطا کر رہا ہے، ایک بونس، کہ بندو یہ تمہارے لیے ایک مخصوص دن میں رکھ دیتا ہوں، اگر تم اس میں سچے دل سے توبہ کر لو، مغفرت کر لو اور اپنے رب سے معافی مانگ لو، تمہیں معاف کر دیا جائے گا، تمہیں توبہ عطا کر دی جائے گی، تمہیں اللہ کی رحمت سے سرفراز کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر شرط بھی لگائی ہے۔ اب وہ شرط جن لوگوں کے لیے وہ بیچارے ابھی آئی نہیں جمعہ کی نماز کے واسطے، لاسٹ میں آتی علماء، مگر میں شرط پہلے سنا دے رہا ہوں، اس لیے میں کیا کرتا ہوں لاسٹ میں سناتا ہوں، ان لوگ آن دو ذرا، آئے بات سنیں گے، کیونکہ شرط جن کے لیے لگائی ان کو معلوم ہونا نا بھائی گورنمنٹ کیا بول رہی کہ بھائی تمہارے جو گاڑیوں کے اوپر چالان ہیں ہم پورے معاف کر دیتے، 20% بند ہو بول رہی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ 20% کی بھی شرط نہیں رکھ رہا، سچے دل سے توبہ کر دے میں معاف کر دیتا ہوں بول رہا۔ اللہ کا نے کوئی شرط نہیں ہے، شرط ایک ہی ہے، سچے دل سے توبہ کرنا۔ سچے دل سے اگر تم توبہ کر لو گے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا آج کی رات میں، کل کے دن میں۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا غور کیجئے گا، یہ سب اللہ رب العزت ہمیں کیوں عطا کیا؟ شب برات اللہ نے عطا کیا، 15ویں شعبان کا روزہ دن اللہ نے ہم کو عطا کیا، بات کیا ہے؟ فرمایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، اپنے حبیب کو، اور انہی کے صدقے و طفیل سے اللہ یہ رات اور یہ دن ہم کو عطا فرما رہا ہے۔ یہ جو ملا ہے یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی پیغمبر تھے، پیغمبروں کی امت تھی، لیکن کسی امت کے پاس لیلۃ البرات نہیں تھی، کسی امت کے پاس یہ معافی والی رات نہیں تھی، کسی امت کے پاس یہ مغفرت والی رات نہیں تھی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے یہ رات ہم کو عطا فرمائی ہے، اللہ نے یہ رات ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک لطیف نکتہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ بعض ہمارے بھائیاں بول رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھیے، واٹس ایپ پہ دیکھیے، شروع ہو جا رہے لگا شب برات منانا نہیں ہے، شب برات میں جاگنا نہیں ہے، شب برات میں توبہ کرنا نہیں ہے۔ تو میں بولا اللہ تیری بھی قدرت کے بڑے عجیب جلوے پروردگار، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کیا کسی کے گناہ سمندر کے پانی کے خطرات کے برابر ہے تو بھی معاف کر دوں گا بول کے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اب جن کے گناہ معاف کرنا نہیں ہے، اللہ کا قانون دیکھو آپ، جن کے گناہ معاف کرنا نہیں چاہ رہا ان کے دلوں میں اللہ کیا کر دیا، یہ رات کی عظمت نکال کے بدعت، شرک، حرام، ناجائز، نئے نئے کامہ بول کے ڈال دیا ان کے دل میں۔ کیوں؟ انہیں جگنا نہیں، معافی مانگنا نہیں، اللہ اس کے گناہ معاف کرتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ نہیں، آپ آج رات جگیں گے، بروز محشر آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے تو آپ کے پاس عرض ہوں گا، عرض کرنے کا موقع ہوں گا، اے اللہ میں تو شب برات کر کے آیا تھا، اے اللہ میں سچے دل سے معافی مانگ کے آیا تھا،
اے اللہ میں گریہ وزاری کر کے آیا تھا، تڑپ تڑپ کے رو رو کے سجدے میں سر رکھ کے آیا تھا. مسجد محمد یا رحمت نگر یوسف گڑا کی مسجد کے مصلے گواہ ہے، ان مصلوں پر میرے آنکھ سے آنسو گرے تھے، مگر اے پروردگار مجھے کیوں نہیں بخشا جا رہا ہے؟ تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. شب برات منانے والے کو اللہ اگر یہاں موقع نہ دے مغفرت کا، وہاں ضرور عطا فرمائے گا، وہاں ضرور عطا کرے گا. اب آپ جنت کی طرف جائیں گے مغفرت پا کے، ہم جنت کی طرف جائیں گے مغفرت پا کے. بازو والا پریشان ہوں گا، ارے باپ رے باپ یہ کیا بھائی، جمشید بھائی چلے گئے، شریف بھائی چلے گئے، یوسف بھائی چلے گئے، مولانا چلے گئے، سب چلے گئے، میں کہیں کو رک گیا. انہیں بولیں گا اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میں بھی یوسف گڑے میں انہی کے ساتھ رہتا تھا. اے اللہ میں بھی تو دکن کا حیدرآباد کا رہنے والا ہوں، مجھے بخش دے. اے اللہ میں بھی تو داڑھی چھوڑا ہوا تھا، ٹوپی پہنا ہوا تھا. اے اللہ میں بھی تو جو ہے ان لوگوں کے جیسا تھا، مجھے کیوں نہیں بخشا جا رہا ہے؟ تو رب فرمائے گا جس رات میں نے بخشش کا اعلان کیا تھا تو اس رات شرک کے نعرے لگاتے بیٹھا ہوا تھا. جس رات میں نے بخشش کا پروانہ اتارا تھا اس رات تو بدعت کے نعرے لگاتے بیٹھا تھا. جس رات میری رحمت تیرے سروں پہ منڈلا رہی تھی، تو مسجد میں بیٹھ کر توبہ و استغفار کرنے کے بجائے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر منحوس گفتگو کر رہا تھا، بے ادبی کی باتیں کر رہا تھا، گستاخیاں کر رہا تھا. ارے نادان، یہ رات میں نے تجھے دیکھ کر نہیں دی تھی، رحمت للعالمین کو دیکھ کر عطا فرمائی تھی، رحمت للعالمین کو دیکھ کر عطا فرمائی تھی، پیارے مصطفیٰ کو دیکھ کر عطا فرمائی تھی. یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ جو ان کو چاہتا ہے اس کو یہ صدقہ نصیب ہو جاتا ہے، اور جو ان کا گستاخ بن جاتا ہے اللہ ایسی نعمتیں ان کے ذہنوں سے نکال کر ان سے چھین لیتا ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، حضور کے صدقے میں یہ رات ملی. حضور کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے. یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، اللہ نے یہ رحمت ہم کو عطا فرمائی ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، رحمت جو ہے اور بھی کئی چیزیں رحمت ہے، حضور کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں رحمت ہے. جیسے پانی رحمت ہے، ہوا بھی رحمت ہے، اولاد بھی رحمت ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے یہ رحمت زحمت بن جاتی ہے. یہ پانی، یہ ہوا، یہ اولاد، یہ ایک وقت آنے پر زحمت بن جاتی ہے. جیسے ہوا آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنی اگر آ جائے تو رحمت ہے، لیکن حد سے زیادہ ہو جائے تو طوفان بن جاتی ہے اور زحمت ہو جاتی ہے. لوگوں کے گھر اڑا لے کر چل جاتی ہے، لوگوں کے جو ہے ساز و سامان اڑا کر لے کر چلے جاتی ہے، لوگوں کے لیے زحمت بن جاتی ہے، راستہ خراب کر دیتی ہے. پورے جو ہے ہوا کی زیادتی کی وجہ سے سب کچھ غارت ہو جاتا ہے. جب یہ رحمت زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے. پانی رحمت ہے، جتنا اگر پڑھنا ہے اتنا پڑھے تو رحمت، لیکن جب حد سے زیادہ پڑ جائے، طوفان کی شکل اختیار کر جائے تو پھر یہ زحمت ہے، لوگوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے. یہی پانی سے لوگ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ اس پانی سے بچا لے. اولاد اگر فرما بردار ہو تو رحمت، لیکن اولاد جب نافرمان ہو جائے تو زحمت. اسی طرح آپ دنیا کی ہر رحمت کو دیکھتے چلے جائیے، جتنی ضرورت ہے اتنی اگر ملے تو رحمت ہے، اس سے زیادہ مل جائے تو زحمت ہے. کھانا جتنا کھانا ہے اتنا اگر کھا لے تو رحمت، اس سے زیادہ کھا لے تو زحمت. سونا جتنا ہے اتنا سوئے تو رحمت، اس سے زیادہ سو جائیں تو زحمت. مگر پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے، آئے ہائے ہائے، میں نے اپنے مصطفیٰ کو رحمت بنایا ہے. میرے بندو یہ ہر حال میں رحمت ہے، کبھی میں نے اس کو زحمت بنایا ہی نہیں ہے. ہر حال میں رحمت ہے، ہر دن کے لیے رحمت ہے، ہر رات کے لیے رحمت ہے، ہر وقت کے لیے رحمت ہے، ہر جگہ کے لیے رحمت ہے، ہر آن کے لیے رحمت ہے، ہر لمحے کے لیے رحمت ہے، ہر جن کے لیے رحمت، ہر فرشتے کے لیے رحمت، ہر انسان کے لیے رحمت. میرا نبی بنا ہی رحمت للعالمین ہے، میرا نبی کسی کے لیے زحمت نہیں ہے. تو یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ ان کی امت کو رحمت والی رات نصیب ہو رہی ہے، مغفرت والی رات نصیب ہو رہی ہے، توبہ والی رات نصیب ہو رہی ہے. اب جو مصطفیٰ کو وسیلہ بنا کر اس میں توبہ کر لیتا ہے، آج کی رات اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے.
آج کی رات اللہ اس کو توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام خود فرماتے ہیں، کسی مولوی صاحب نے یہ عظمت بیان نہیں کی، رحمت للعالمین نے خود اپنی یہ عظمت بیان کی۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انا نبی الرحمہ، میں نبی رحمت ہوں، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، اور میں توبہ کا نبی ہوں۔ اللہ اکبر، میں توبہ کا نبی ہوں، میں رحمت والا نبی ہوں، یعنی کہ اللہ نے مجھے رحمت بھی بنایا ہے اور توبہ کی قبولیت والا شرف بھی بنایا ہے، وسیلہ بھی بنایا ہے، ذریعہ بھی بنایا ہے۔ جو میرا ہو کر توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو آج کی رات توبہ کرنا ہے، مگر وسیلہ مصطفیٰ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں رکھ کر توبہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ذرا آپ غور کیجئے گا کہ پیارے بزرگوں اور دوستو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی رحمت ہے، ذرا ایک رحمت کا قصہ دیکھیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے، انبیاء پر قوم نے ظلم کیا، زیادتی کی، انبیاء اکرام پر قوم نے شدت کی، ان کے لیے دن اور رات جینا مشکل کر دیا۔ تو انبیاء اکرام نے کہا اے اللہ، جو مسلمان ہیں ان کو بچا لے، جو کافر ہیں ان کو غرق کر دے، تباہ کر دے، ہلاک کر دے۔ اور ایسا ہی سلوک قوم نے نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا کہ حضور پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑنے لگے، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام جب طائف کے مقام پر تشریف لے گئے تو قوم نے رسول اللہ پر پتھروں کی بارش کر دی۔ اللہ اکبر، اتنے پتھر برسائے، آقا کریم علیہ السلام کے جسم اقدس سے خون بہتا ہوا آپ کی نالین اقدس میں جمع ہونے لگا، اتنا خون بہنے لگا۔ اللہ اکبر، اتنا خون بہا نبی مکرم علیہ السلام کے جسم اقدس سے۔ اتنا خون بہنے کے بعد فرشتوں نے جب یہ منظر دیکھا، طائف کیونکہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک علاقہ ہے، وہ پہاڑوں کے فرشتوں نے دیکھا اور آ کر عرض کیا اے اللہ، تیرے حبیب پر یہ ظلم، یہ ستم ہو رہا ہے، اجازت دے میرے مولا کہ اس قوم کے ساتھ ہم کچھ بدلے کی کاروائی کریں۔ تو کہا میرے مصطفیٰ سے پوچھو، سبحان اللہ، تاکہ فرشتوں کو پتا تو چلے رحمت للعالمین بولتے کس کو ہیں۔ انہیں حضرت آدم تھا، حضرت عیسیٰ، انہوں نے جو جلوہ دیکھا تھا وہ جلوہ الگ تھا، یہ آمنہ کے لال کا جلوہ الگ ہے۔ کہا فرشتوں ذرا میرے مصطفیٰ سے پوچھو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، پوری قوم کو مسمار کر دیں، چکنا چور کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، ان کو کباب بنا دیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان سے یہ سنا تو کہا فرشتوں میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کہا فرشتوں میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں زحمت بن کر نہیں آیا ہوں۔ فرشتوں میں ان کے لیے تم سے عذاب نہیں مانگتا، بلکہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہہ دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ فرشتوں آمین کہہ دینا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ طائف کے مقام پر کھڑے ہو کر خون سے لبریز ہو کر آمنہ کے لال نے یہ دعا کی، اے اللہ یہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، میں ان کے لیے کیا بن کر آیا ہوں، میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں، یہ نہیں جانتی ہے۔ اے اللہ یہ مجھے نہیں جانتی ہے، میری قوم کو تو ہدایت عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتھر کھا کر بھی حضور دعائیں دے رہے ہیں، زخم سہ کر بھی حضور دعائیں دے رہے ہیں، خون سے لبریز ہو کر بھی حضور دعائیں دے رہے ہیں، جبکہ حضور کے پاس فرشتے کھڑے ہیں، عذاب دینے کے لیے تیار ہے، مگر آمنہ کا لال عذاب کو پسند نہیں کرتا، اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت کو پسند فرماتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ ہے رحمت للعالمین کی رحمت کا حصہ۔ اب ذرا غور کرو، جو کافروں کے لیے عذاب پسند نہ کریں، جو کافروں کو ختم کرنا، ہلاک کرنا پسند نہ کریں، وہ نبی اپنی امت کو گناہگار دیکھنا کیسے پسند کریں گے؟
وہ نبی اپنی امت کو دوزخ میں جلتا دیکھنا کیسے پسند کریں گے؟ اس لیے آقا رحمت علیہ السلام نے دعا کی ہے، اللہ میری امت کو ایسی نعمت سے سرفراز کر کہ جب وہ دنیا سے جائے تو پاک ہو کے جائے، گناہوں سے مغفرت پا کے جائے، شفا پا کے جائے، صحت میرے مولا وہ تیری بخشش اور مغفرت کا مژدہ پا کر جائے۔ میں تقریباً آج سے 20 سال 25 سال پہلے اپنے استاد محترم سے جامعہ نظامیہ میں پڑھتے پڑھتے پوچھا تھا، حضرت یہ بچپنے میں بیماریاں نہیں آتے، جوانی میں بیماری نہیں آتی، بڑھاپے میں کئی کو آتی؟ اللہ چاہا تو بچپن میں جیسی صحت دیا، جوانی میں جیسی صحت دیا، اللہ بڑھاپے میں بھی دے سکتا۔ اللہ کیا کم ہے بولو، کم ہے کیا؟ اللہ کو کوئی قید ہے کیا؟ نہیں ہے نا، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ صحت دے سکتا۔ لیکن آپ دیکھیے جتنے امراض ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، بڑھاپے میں ہی آتی ہیں، جوانی میں بیماریاں نہیں آتی، بڑھاپے میں زیادہ آتی ہے، کثرت سے آتی ہے بڑھاپے میں، ایک کے پیچھے ایک شوگر ٹیسٹ کرانے گئے تو شوگر بھی نکلتا، بی پی بھی نکلتا، اندر کچھ تو بھی اور اس کو بھی ایک نیا نکلتا، پریشان ہو جاتا ہے، کئی کو ٹیسٹ کرایا کہ دلندر کا نے نہیں کرانا تھا بولتا، ایک کرانے گئے تو 6 نکلتے وہاں پہ، 2 کرانے گئے تو 4 نکلتے، عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ بولے یہ بڑھاپے میں ہی بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ اچھے سورما بڑے پہلوان پوری جوانی دنگل میں گزارا، مگر بڑھاپے میں انہیں بھی بیمار ہوتا نہیں، بڑھاپے میں انہیں بیمار ہوتا، پوری زندگی کرکٹ پلیئر بولر بھاگتے رہا، بولنگ ڈالتے رہا، روزانہ 10 اوور ڈالا، 60 مرتبہ یہاں سے وہاں بھاگتے رہا، مگر بڑھاپے میں انہیں بھی بیمار پڑتا، انہیں بھی کمزور ہو جاتا۔ جتنے ایتھلیٹکس ہیں وہ بھی بیمار پڑتے ہیں، جتنے بلڈرز ہیں وہ بھی بیمار پڑتے ہیں، جتنے عام آدمی ہیں وہ بھی بیمار پڑتے ہیں۔ ہم نے پوچھا بیماری کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ نے اپنے مصطفیٰ سے وعدہ کیا ہے۔ ہمارے استاد محترم نے جواب دیا، اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے کہ حبیب میں آپ کی امت کو جب دنیا سے بلاؤں گا تو پاک کر کے بلاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا کر کے بلاؤں گا؟ ذرا زور سے بولو، پاک کر کے بلاؤں گا۔ بولے اے اللہ اس کو پاک ضرور کرنا، مگر تکلیف زیادہ نہ دینا۔ سبحان اللہ، تکلیف زیادہ نہ دینا، آگ میں ڈالنے والی تکلیف نہ دینا، زلزلوں میں ڈوبنے والی تکلیف نہ دینا، زمین میں دھنسنے والی تکلیف نہ دینا، آسمانوں سے اٹھا کر پٹکنے کی تکلیف جیسے پچھلی امتوں کو دیا مولا ویسی نہ دینا۔ تو اللہ نے کہا لو میرے مصطفیٰ آپ کی خاطر آپ کی امت سے یہ تکلیفیں بھی اٹھا لیتا ہوں، چھوٹی تکلیفیں دوں گا، بڑے گناہ معاف کر دوں گا۔ بولے مولا کیا کرے گا؟ بولے گھٹنے کا درد دوں گا، جوانی کے گناہ معاف کر دوں گا، کمر کا درد دوں گا، زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا، آنکھوں کی بینائی کمزور کر دوں گا، گناہ معاف کر دوں گا، کھانا کم کر دوں گا، گناہ معاف کر دوں گا، راتوں کی تھوڑی نیند لے لوں گا، گناہ معاف کر دوں گا، تھوڑا سا چکر آئے گی گولی کھا لے گا، سنبھل جائے گا، گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شان دکن، حضور شان دکن۔ اللہ اللہ۔